بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنی ایک حدیث میں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ اور آج ایسی ہے، انسان کو مال سے محبت ہے، یحبون مال سے محبت ہے، اور انسان جو ہے وہ حساب کو بھول گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اور ایسی دنیا کا آپ کیا کریں گے۔ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا ہم کیا کریں کہ جس کے حلال کا حساب ہو، جس کے حرام میں عذاب ہو۔ تو خوب یہ کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ بہرحال ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، یہاں پر بہرحال انسان کرتا ہے، ادھر حساب دینا ہے، آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ بغیر حساب کے چلا جائے۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کئی دفعہ، بہت بڑے عالم دین تھے اور متولی تھے کربلا محلہ کے، بہت کنسٹرکشن تھی اور ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے تھی کربلا کے اندر، غالباً چھت کی تھی، کس کی تھی، اصفہان کا ایک تاجر تھا۔ تو انہوں نے اسے بولا کہ بھائی یہ پیسے چاہیے، اس نے بولا ٹھیک ہے، اس نے بلینک چیک اپنا دے دیا۔ تو اس نے بولا کہ اس کے منشی نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا پوچھ تو لیں کتنے پیسے چاہیے۔ امام حسین کے لیے جتنا بھی ہوگا جو بھی ہو۔ وہ یہی ہوا، جتنی بھی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے، بہرحال وہ عالم کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو گئی۔ بعد میں اس شخص کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ وہی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، اور لوگ جنت میں جانے سے پہلے سید الشہداء کی خدمت میں ہیں، ملائکہ فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ حساب کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ امام دیکھتے ہیں جیسے ہی اس شخص کا نامہ اعمال امام کے ہاتھ میں آتا ہے، امام بغیر دیکھے اس پہ سائن کر دیتے ہیں۔ تو ملائکہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں؟ کہا اس نے ہماری راہ میں دیتے ہوئے بھی دیکھا نہیں تھا، ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایک آدمی ایسے ہی نکل گیا۔ تو یہ ایسے ہی نہیں نکلتا، یہ ایسے ہی توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق کے لیے بھی کرامت چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہو اندر تو توفیق ہوگی، ورنہ تو فرعون نے بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو، نہیں بچایا گیا۔ کہتے ہیں جبرائیل نے منہ میں مٹی ڈال دی، یا حضرت موسیٰ نے بولا کہ بھائی اب غرق ہو جاؤ، نہیں ہوئی۔ لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں اچھا، وہ بھی توفیق ہے۔ تو بعض اوقات توفیق چاہیے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی بولے میں ایسی زندگی گزاروں، مجھے موقع مل جائے گا، میں آخر میں توبہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا عزیزان محترم۔ ایسے خدا بھی کوئی چیز دیکھتا ہے۔ حر علیہ السلام ایسے نہیں ہو گئے، کوئی تو ہے۔ علماء کیا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور خود ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم درک کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی جب خدا یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہارے ذہن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو پہچان پاؤ۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ یعنی یہ فاطمہ کیا یعنی وما ادراک ما فاطمہ، فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ رات ہے جو
ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل۔ ملا قلی حسین ہمدانی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیسے کی جائے؟ تو کہا کربلا، حر نے امام کی سواری روکی، امام نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تیری اضحیٰ میں بیٹھے، یعنی امام نے اس کو ایسے الفاظ استعمال کیے۔ اس نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، کہا مولا آپ کی والدہ کا مقام ایسا ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ بیان نہیں دے سکتا۔ یہ ایک درک کرنا حر کا، شب عاشورہ حر کو جنت کی طرف لے آیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حر آئے اور امام نے کہا جاؤ، اور گئے، اور جب حر گرے تو امام نے جا کے کیا کہا؟ حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، حر آج تم آزاد ہو گئے۔ اور پھر اپنی والدہ کا رومال نکالا، قیامت کا بھی انتظار نہیں کیا کہ روز قیامت میں جزا ملے گی، اسی وقت وہ رومال حضرت حر کے پیشانی پہ باندھ دیا۔ اس کے لیے قلب چاہیے کہ آپ کو آخری لمحوں میں زندگی کے بچا لیا جائے۔ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی عمل چاہیے زان محترم۔ اب آپ، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راز ہے کہ جسے پتہ چل جائے وہ کائنات کی چابیاں اس سے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اس دروازے پر آیا، جو اس در پر آیا، کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ بی بی کی زندگی کئی حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں، ایک بیٹی ہے کہ کل تھوڑی سی گفتگو میں نے اس کی بھی، دوسری زوجہ ہے، وائف ہے۔ ایک وائف ہوتے ہوئے اس زمانے میں، اس دور میں کہ جو بہرحال سخت دور ہے، صدر اسلام کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، اتنی تو جنگیں ہیں شروع کے سالوں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اتنی جنگیں ہیں، پھر غزوے ہیں، پھر مشکلات ہیں، پھر منافقین ہیں، کفار ہیں، اس کے اندر بہرحال زوجہ کا کردار آپ دیکھیں۔ بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات ایک جنگ سے واپس آتے ہیں اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، لوگوں نے مال غنیمت کو بانٹ دیا، علی ویسے ہی گھر آ گئے۔ بی بی نے پوچھا علی کیا لے کر آئے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں فاطمہ میں خدا کی رضا لے کر آیا ہوں۔ خوب زوجہ ایسی ہو کہ جو اس رضا کو تسلیم کرے۔ خوب یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور مولا کائنات جب فرماتے ہیں کہ کچھ دن سے گھر میں فاقہ ہے، تو مولا کہتے ہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے اس کا تقاضا کروں۔ خوب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسے ہوں اذان محترم، افسوس یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے وہ اس گھر سے کیا لیتی ہے شادیوں میں، مطلب مذہبی ہوں گے تو مثلا حدیث کے ساتھ پڑھ لیں گے ہم لوگ، اور بہت مذہبی اگر ہوئے تو ہم شادی میں ایک منقبت پڑھ لیتے ہیں، بس علی کے ساتھ ہے زہرا کی، بس اگر ہم بہت مذہبی ہوئے۔ باقی فاطمی سیرت کیا ہے نہ گھر والے بیٹی کو بتاتے ہیں اور نہ جو ہے وہ دوسرے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سیرت لے کر کوئی ایسے آئے گا۔ جانے محترم بی بی کیا فرماتی ہیں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ بی بی سے کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو بی بی نے کیا فرمایا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ وہ تعلیمات ہے یہ، بہرحال حجاب کا کرنا، حجاب کا ہونا، بہرحال ہر دور میں ہر جگہ طریقے سے اپنے اپنے طریقے سے حجاب ہے، لیکن بہرحال اصل تو یہ ہے کہ انسان ان حدود الہی کو قائم رکھے گفتگو کرتے وقت۔ اب جہاں، اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ جاب نہیں کر سکتی، خاتون پروفیشنل نہیں ہے نا، ایک زوجہ ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے بہرحال اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے سوسائٹی میں، لیکن حدود ہوتے ہوئے، کیونکہ خاتون اول ہیں
ملائکہ جو ہیں وہ گھروں کی طرف آتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ضرورت پڑی ہے تو وہ مطالبے کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے گھر کا دروازہ چھوڑا ہے انہوں نے. تو یہاں ہمیں آپ کو حدود رکھنا ہے.